السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، جس کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ہمارے دل کے اندر ایک نورانی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں، وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی۔ آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام
کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو۔ او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے در پہ ہیں، یہ ختم کرنے کے در پہ ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے، کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔ اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے۔ ہر مقام پہ تیری پڑوں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو اتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے،
ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا؟ یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے ششو پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منڈیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منڈیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار عیسائی بادشاہ 1.5 لاکھ کے قریب فوج لے کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 50-60 آدمی دیے، جاؤ بادشاہ کی فوج کا اندازہ لگا کے آؤ، تخمینہ لگا کے آؤ، اسلحہ دیکھ کے آؤ، ان کی تعداد کا اندازہ لگاؤ وہ کتنے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کے پہنچے۔ عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ دیکھو جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم سے صلح کر لو، ہم سے صلح کر لو۔ حضرت خالد فرمانے لگے صلح میں دیر کیا ہے، قول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ، مسلمان بن جا، میرا بھائی بن جا، جنت کا حقدار بن جا، میرے نبی کا غلام بن جا، اللہ کی توحید کا ماننے والا بن جا، ابھی تمام باتوں میں صلح ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا بڑا جلدی کلمہ پڑھا ہے، جیسے میں اکیلا بیٹھا ہوں، تو نے میری فوج دیکھی ہے؟ 1.5-2 لاکھ فوج لے کے آیا ہوں، کھا جائے گی میری فوج تمہیں۔ کلمے پڑھا رہا ہے۔
حضرت خالد کو کہنے لگا تجھے پتا نہیں تو کس کے سامنے کھڑا ہے؟ فرمایا ہاں ایک عیسائی کافر کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہے کوئی جلاد؟ فوراً تلوار لے کر حاضر ہو گئے، کہا اس گستاخ کی گردن کاٹ مارو۔ حضرت خالد کے ساتھ 2 آدمی اور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے جی اجی ہم تو یوں ہی بات کر رہے تھے جی، اجی آپ برہم ہو گئے، اجی حضور آپ ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر والوں کو اطلاع کر دو، وہ 50-60 آدمی تو ہمارے ساتھ مل جائے۔ 2 ساتھیوں کو فرمایا اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، تلوار نکال لو، انشاءاللہ حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ 3 آدمی 1.5-2 لاکھ کے مقابلے میں ٹکرا گئے، یہ نہ سوچا کہ ہوگا کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 ساتھی اور تمام کافروں کی فوج میں گھر گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خام میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے، میرا خالد گھیرے میں آ گیا۔ گھبرا کے اٹھے، شور مچایا، لوگوں جلدی کرو پہنچو، خالد گھیرے میں ہے۔ حضرت خالد کی بیوی ام تمیم سنتی ہے، کہنے لگی نہیں مجھے یقین نہیں آتا، میرا خالد گھیرے میں آنے والا نہیں، آ ہی نہیں سکتا۔ گھر میں کھڑی ہو کر چاروں طرف نظر مارتی ہے، دیکھتی کیا ہے؟ وہ ٹوپی جس میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے، وہ بھول آئے۔ ام تمیم کہتی ہے خالد تو ضرور گھیرے میں آ گیا، تیری ٹوپی یہاں رہ گئی۔ ام تمیم نے ٹوپی لے کر کے شور نہیں مچایا، کپڑے نہیں پھاڑے، چہرہ نہیں نوچا، ابو عبیدہ کے پاس نہیں آئی، بغل میں ٹوپی دبائی، برقع اوڑھا، گھوڑے پہ سوار ہوئی، تلوار لے کر گھوڑے کو سر پٹ چھوڑ دیا۔ صحابہ دیکھ رہے تھے، ارے یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاسوس معلوم ہوتا ہے، اسے پکڑو۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے، گھیرے میں لے لیا، پوچھا برقع پوش تو کون ہے؟ کہنے لگی نہ چھیڑو، خالد کی بیوی ام تمیم ہوں۔ تو کہاں چلی ہے؟ کہنے لگی میرا خالد گھیرے میں آ گیا، ٹوپی گھر پہ بھول گیا، وہ پہنچانے چلی ہوں، ہمیں دے دے ہم پہنچا دیں گے، تو عورت ذات ہے۔ کہنے لگی خالد کی جو قدر میں جانوں تم نہیں جانتے، جان دے دوں گی مگر ٹوپی کسی کو نہ دوں گی۔ نکل پڑی، آ کے دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے۔ ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے ہو، پہنچانے آئی ہوں۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے، وہ گھیرے میں آ گئے۔ آج تیرے پاس قرآن نہیں، تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا،
نہ اس کو ایوان صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی، تمام کو اکٹھا کر لو گے، اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم، نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا، لاؤ میری امانت کہاں ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا، عشق تو صحابہ کرام کو تھا۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم، مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری، وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے، جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے، اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی، ادھر آؤ ادھر آؤ، حضور ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ اللہ، حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن روا بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں، اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب
اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتا چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتا ہے میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی چیز حلق میں نہ گئی، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، جنگ سخت تھا، لڑائی شدید تھی، تلواریں چل رہی تھی۔ عبداللہ بن رواح فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مجھے یاد آیا میرے تھیلے میں گوشت کے خشک ٹکڑے موجود ہیں، میں ان کو منہ میں لے کر ذرا چوسنے لگا، مجھے مدینے کا باغ یاد آیا، مجھے بیوی یاد آئی، مجھے اولاد یاد آئی۔ اے نبی کے دیوانے کا طرز زندگی دیکھ۔ صحابی کہتا ہے میں نے انگلی حلق میں ڈال کر وہ بوٹی باہر نکال دی، کہا اچھا میں تجھے کچھ کھانے کے لیے دینے لگا ہوں تو یہاں بیٹھ کر گھر یاد آیا، کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگی اور میری بیوی اور تمہیں طلاق ہو، اور میرے باغ بہار جاؤ، اسلام کے لیے وقف ہو تم آج کے بعد میرے نہیں۔ کسی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں نقشہ سامنے کیوں آیا، آخری وقت میں دنیا کا نقشہ میری آنکھوں میں کیوں کھینچا؟ صحابی نے اپنے دل میں تصور بھی لانا اچھا نہ سمجھا، میری عاقبت خراب نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے۔ عبداللہ بن رواح تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کسی نے لکھا 3 دن کا، بعض نے لکھا 5 دن کا بھوکا صحابی ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تھا عشق جسے عشق کہا جاتا ہے، لیکن حضور کی اندازہ لگاؤ حکم میں تاخیر کی وجہ سے 500 سال بعد کو بہشت میں جا سکے گا، اور جنہوں نے حضور کے احکام کو سرے سے ٹھکرا دیا، سرے سے ماننا ہی نہیں، انکار کر دیا، اب یہ فیصلہ تم کرو، اب یہ فتویٰ تم دو کہ وہ جنت میں کب جائیں گے۔
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने हद कर दी, परवानों ने हद कर दी। जिस सूरत से भी उनको लगाया गया उसी सूरत से वो आगे बढ़ते रहे। फारूक आजम की हुकूमत है, सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मिस्र के इलाके में काफिरों ने एक साजिश बनाई, लड़कियों को हारो संगार करके कोठे पे खड़ा कर दिया। प्रोग्राम मुसलमानों को पहले मालूम हो गया कि मुसलमान फौज के कल्चर को तबाह करना चाहते हैं, मुसलमान के अखलाक और किरदार को बर्बाद करना चाहते हैं। फारूक आजम को खत लिखा और रास्ता कोई नहीं फौज के गुजरने का, एक ही रास्ता है और उस रास्ते को खराब कर दिया गया। उस रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, हुस्न की दौलत बखेर दी गई ताकि मुसलमानों का दिल खराब हो। अरे ये काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान का पांव फिसल गया फिर ये जहन्नुम से उड़े नहीं ठहरता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब दिया और साफ साफ लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान की आयत सुना दो। सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान सुनाओ। चुनाचे कमांडर ने, सिपा सालार ने फौज को इकट्ठा किया और कुरान करीम सुना दिया, वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम वयाफदू फुरूजकुम ज़ालिकुम अज़का लकुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। मुसलमानों, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपनी ईमान की हिफाजत करो। अगर तुम उनकी आंखों से भी देखोगे खुदा तुम्हारी साथ है, वो तुम्हारी तमाम हरकतों को देखता है। बस एक कुरान की आयत सुनाई, सबीना नहीं हुआ था, सारा कुरान नहीं सुनाया, एक आयत सुनाई है मुसलमान फौज को और फिर हुक्म दिया गुजरो उसी इलाके से जहां ये तमाम साजिश की गई है। सहाबा गुजर रहे हैं, ताबीन मुसलमान गुजर रहे हैं, तालियां बजती हैं, डांस होता है, झनकार है, गाना बजाना है, तमाम मुसलमान गुजर गए। लड़कियां कहने लगी, आए और जाने वालों, तुम सारे अंधे तो नहीं, इस हुस्न को कोई तो देखो। सर उठाते नहीं। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता कहने लगा, कोई कैसे देखेगा, सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, सारे कुरान पाक सुन के आए हैं, ये देखेंगे कैसे। लड़कियां कहने लगी, वो कुरान कैसा है, उसमें कितनी कुव्वत है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितनी इस्तिदाद है, उसमें कितनी पावर है जो ऐसे हुस्न के नजारे से रोक दे, जो ऐसा हुस्न न देखने दे। और कहने लगे, और जाने वालों यूं न जाओ, वो कुरान करीम हमें भी सुनाते जाओ, सुनाओ हमें वो कुरान। एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है, कुरान भी पढ़ता जाता है। तारीख शाहिद है, ईसाइयों की बेटियां थी, यहूदियों की लड़कियां थी, काफरों की बेटियां थी। अरे तड़प तो तड़प कर नीचे छलांग लगाई, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी ये कुरान सुनाओ और हमें भी अल्लाह के बंदे बनाओ। एक आयत सुनकर इतना अमल किया, जिनको साजिश बनाया था वो तमाम लड़कियां मुसलमान होकर मुजाहिदीन के साथ साथ जाती हैं। आज सारा कुरान हमारे सामने है। और कुरान भी कैसा, जब कोई मर जाए कुरान खत्म करना, भाई कुरान खत्म करना, भला कुरान शरीफ कोई 2-3 वर्षों का जो खत्म करना है। 4-5 आदमी बैठ जाते हैं, वर्क गर्दानी की, पलट दी अलट दी, पलट दी अलट दी। जब अंदाजा हुआ ना कि खाना तैयार हो गया, उन्होंने कहा साहब कुरान भी खत्म हो गया है। हमारे यहाँ एक मौलाना है, लोग उनको बहुत कहते हैं कि कुरान खत्म करो। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा हजरत जी आप तो दिन रात कुरान पढ़ते होंगे। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा सारे लोग आपके पास आते हैं, दादी मर गई कुरान पढ़ना, मासी मर गई कुरान पढ़ना, फूफी फौत हो गई कुरान पढ़ना। कहने लगे मैं इनके बात का नौकर हूं, 3 दफा कुल पढ़ता हूं।
وہی بات کی اس نے کہ دکان یہ سنبھالے، مکان یہ سنبھالے، کار ان کی، بینک بیلنس ان کا، تمام چیزیں ان کی، ساری رات بیٹھ کر قرآن میں پڑھوں کیوں؟ ہر کوئی اپنی کمائی میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ ملتان جاتے ہیں انہیں پتا ہے کہ چوک بازار ملتان کا سب سے بڑا بازار ہے۔ ایک روز گزرتے گزرتے ایک آدمی آیا اور بڑے مرے دل سے السلام علیکم، میں نے کہا جی وعلیکم السلام، حضور میرے لیے بھی کوئی دعا کرو، کاروبار بالکل نہیں رہا، ٹھنڈا کاروبار ہے۔ وہ شکر ہے میں نے پوچھ لیا، ورنہ مولویوں کی تو عادت ہوتی ہے اللہ برکت دے جی اللہ برکت دے، اور میں نے پوچھ لیا تیرا کاروبار کیا ہے؟ کہنے لگا کفن بیچتا ہوں۔ اور بدبخت میں نے کہا کاروبار بدل لے، لوگ مرے تو تیرا دھندا چلے۔ اس لیے لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مولویوں کو شادیوں میں دیا کرو تاکہ یہ دعا کرے یا اللہ ایک ایک کی 4 شادیاں ہوں۔ اب مرے بغیر تم رسید نہیں دیتے، جب تک مرو گے نہیں مولوی کا گھر میں داخلہ بند۔ کیا کرے مولوی بیچارہ، کدھر جائے؟ سب کی بات یہ ہے۔ ایک دوست کے جنازے کے ساتھ قبرستان گیا، وہ قبر کھودنے والے بھی پہچانتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ لگا حال کیا ہے، آج 5ویں دن ایک مردہ لے کے آئے ہو، کم سے کم ہمارے لیے بھی دعا کر، ایک مردہ تو روز کہا جایا کرے۔ اللہ عقل کرو، شادی میں تو قرآن کو جگہ نہیں دیتا، بنگلے میں، کوٹھی میں، فلیٹ میں، کاروبار میں، دکان میں خدا کے قرآن کو جگہ نہیں دیتا۔ خدا کی قسم ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مر جائے اپنی قبر سے قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ قیامت کا دن ہے، سخت دن ہے، بڑی پریشانی کا دن ہے، لوگ اپنے پسینوں میں غرق ہیں، اس کے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا تو گالی بکتا مرا تھا، تو گانے گاتا ہوا مرا، تو گیت سنتے ہوئے مرا، تیرے دماغ میں کنجری بسی ہوئی تھی، تیرے دل میں بدمعاش عورت بسی ہوئی تھی جب تو مرا، اور یہ وہ ہے جب موت آئی تو میرا قرآن پڑھ رہا تھا۔ آج بھی قرآن پڑھتا ہوا اٹھا ہے، اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے۔ تم نے برکتوں کو جانتے، یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایڈی تصویر لٹکی ہوئی ہے، یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیون شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے، اور یہ بابے تھے یا بابن تھی، یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی۔ کچھ تو عقل کر، اللہ والوں کی توہین کرتے ہو۔ تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا، اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا۔ اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ دیر کر سکے۔ وہی خالد بن ولید ہیں سب کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے۔ کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری۔ کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا۔
فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا۔ وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی۔ حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی۔ خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو، اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے۔ ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں، فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں۔ کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا، تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے، اور جاؤ اپنے خیمے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتا کھلا، وہ دوا پلا، جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائیں، تیر نہ ڈرائیں، مرنے سے نہ ڈرے۔ فرمایا غسل کر، غسل کیا، فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھایا۔ عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ، وہی ہمت، وہ قوت میرے اندر آ گئی، تم ٹھہرو، اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا۔ چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں جب کہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہیں طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔ ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا، سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نجی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ او لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا۔ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہیں۔ اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے۔ اس بنانے
والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارا کی توہین ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہہ کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانے کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہہ نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کے بائیں طرف وادی محصر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ ابرہہ بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے، اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے، تو یہ گئے اور ابرہہ سے ملاقات کی۔ وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لوگ کچھ دو کی بات کریں گے۔ چلو اور نہیں تو میں یوں ہی طے کراؤں گا، ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال لوگ ادھر آئیں گے، ایک سال لوگ ادھر جائیں گے۔ عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہہ سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ نے کہا کمال ہے، آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں۔ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے۔ کہ کمال ہے تیری، کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، کعبے کی بات کر۔ ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے۔ بیت اللہ میرا نہیں، بے شک چابیاں میرے پاس ہیں، بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے، بے شک میں وہاں کا متولی ہوں، لیکن تیرا خیال غلط ہے، کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے، سارے جہان کا وہی مالک ہے، وہ تجھ سے خود بات کرے گا، مالک میں مالک ہی نہیں، میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا، جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں۔ عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے، تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا۔ جب زیادہ مجبور کیا ابرہہ نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی، اور ساری زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، سمندروں کا مالک وہ، دریاؤں کا مالک وہ، تیری فوج کا مالک وہ، میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں بڑھے گا، میرا کعبہ ہے ہی نہیں۔
मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अबरहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं? मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है। मगर इतना तो कर सकते थे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ऐ बेटी आमना, ओ आमना, चलो बैतुल्लाह में चल कर दुआ मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को साथ लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेट में है, चली जा रही है, और काबे में ले गया दादा, और हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा दिया। हजरत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है, और हजरत आमना दुआ मांग रही है। हजरत सैयदा आमना कहती है, ओ मौला तेरी मर्जी, तू करीम है, तू रहीम है, तू खालिक व मालिक है। मौला हमने तो सुना था कि इस घर को बसाने वाला आने वाला है, और आज इस बैतुल्लाह को हाथियों की फौज लेकर गिराने आया दुश्मन। सैयदा आमना की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुआ मांग रही है, और तुम्हें तो दुआ भी नहीं मांगनी आती। लेकिन यहाँ बैठ के नहीं कहता हूँ मेरे मौला मैं स्याकार हूँ, गुनाहगार हूँ, तेरे दर का खतावार हूँ, हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुनाहों में डूबा हुआ हूँ। जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, समंदर के कतरों से ज्यादा मेरे गुनाह, जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा मेरे गुनाह, आसमान के सितारों से ज्यादा मेरे गुनाह। ये सब कुछ है, पर मेरे मौला बता मैं जाऊं कहां? दुआ मांगी सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। सरकार के दादे ने दुआ मांगी। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया, और अगली बात याद करके लिख के ले जाओ, क्या मजेदार बात जहन में आई है। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू दुआ मांगता बात और थी, सारा मक्का मांगता बात और थी, सारे कुरैश वाले दुआ मांगते बात और थी, आमना अकेली दुआ मांगती बात और थी। मैं तेरी झोली कैसे खाली लौटाऊं? आमना पेट में मेरे महबूब को लेके आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया अब मैंने इतना कबूल कर लिया, लश्कर की हाजत नहीं, फौज की जरूरत नहीं, कुरैश वाले भी जाओ, सरदार आराम करो, मक्के वालों सो जाओ, फरिश्तों तुम्हारी जरूरत नहीं, जिनों तुम्हारी हाजत नहीं। आज हाथियों की फौज के मुकाबले के लिए किसी की जरूरत नहीं। आमना जब तू काली कमली वाले को लेके आ गई, मैं भी तुम्हें ऐसी जंग करके दिखाऊंगा जिससे मेरी खुदाई समझ में आए। निराली जंग होगी आज। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बात कह दी कि काबे वाला काबे की बात करेगा तो मैं ही करूंगा। जिब्रील हट जा, इसराफील एक तरफ हो जा, मिकाईल अपनी ताकत को अलग रखो, सारे फरिश्तों एक तरफ हट जाओ। आज निराली जंग होगी। निराली कैसे होगी? फरमाया अबरहा के हाथी लड़ेंगे, मैं खुदा की चिड़िया लड़ेगी। कुरान है, कुरान कहानियां नहीं है ये, डोले नहीं है। फरमाया मेरी खुदाई तुम्हारे दिमाग में जब आएगी, एक तरफ हाथी होंगे, एक तरफ तोले की चिड़िया होगी। खुदाई ताकत का मुकाबला होगा। बस देखते देखते अबरहा ने अपनी फौज को चलने का हुक्म दिया। हाथ
ہاتھی چلے، فوج چلی اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہیں اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیاؤ برساؤ بم۔ اب بتاؤ، ذرا سی چونچ ہے، اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہے چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکرے۔ قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 کا ہاتھیوں کے اندر سے گزرا۔ خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو۔ فجعلہم کعصف مأکول، قرآن کہتا ہے نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا۔ بادشاہ وہ خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو، ہاں خدا جانے کیا ہو جائے گا۔ اس سے علاج دیکھو، جو عورتیں اس کے در پہ پڑی تھی، اس کی غلام بنی ہوئی تھی، انہی کے ہاتھوں سے سر میں جوتے مرواتے اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی معشر بن کر آئے، ساقی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے یہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لائن ہے نہ۔ کاروباری لائن میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے